اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات اقدس پر۔ عزیز طلباء و طالبات، گزشتہ لیکچر میں ہم نے اپنے نصاب میں شامل غلام عباس کے افسانہ کتبہ کا مطالعہ کیا تھا۔ یہ تقریباً ہم نے آدھا پڑھا تھا۔ اس لیکچر کے اندر ہم نے افسانہ نگار یعنی غلام عباس کے ذاتی زندگی کا ایک ہلکا سا، ایک مختصر سا شخصی خاکہ بھی پڑھا تھا۔ غلام عباس جو ہیں وہ 1909 میں پیدا ہوئے اور 1982 میں کراچی کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ افسانہ کتبہ کے اندر غلام عباس نے معاشرتی جو تفریق ہے اس کو موضوع بحث بنایا ہے۔ ہم نے اپنی شامل نصاب کتاب کے صفحہ نمبر 70 تک پڑھا تھا۔ اب ہم اس سے آگے آج پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم اس افسانہ کے آخر میں دی گئی مشق کو بھی حل کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، رات کو جب وہ اپنے گھر میں موجود تھا اور کھلے آسمان کے نیچے محو آرام تھا، اس سے پہلے عزیز طلباء و طالبات وہ دفتر سے واپسی کے بعد جب اس طرف نکلا جہاں پر پرانا سامان فروخت ہونے کی دکانیں موجود تھیں، تو اس طرف اس نے ایک کباڑیے کے پاس، کباڑیا یعنی پرانا سامان فروخت کرنے والا، خریدنے والا، اس کی دکان پر اسے سنگ مرمر کا ایک نفاست یعنی خوبصورت ٹکڑا نظر آیا۔ عزیز طلباء و طالبات، اس نے دکاندار سے اس کی قیمت پوچھی۔ دکاندار نے شریف حسین کو اس کی قیمت 3 روپے بتائی۔ شریف حسین نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ اس دکاندار کو اتنی کم قیمت بتائی جائے کہ یہ مجھے یہ ٹکڑا فروخت ہی نہ کرے، کیونکہ اس کا مقصد تو محض قیمت پوچھنا تھا، اس کو خریدنا نہیں تھا۔ عزیز طلباء و طالبات، اپنے دانست میں اپنی سمجھ اور فہم کے مطابق اس نے اس ٹکڑے کی قیمت 1.25 روپے بتائی اور یہ قیمت بتا کے یہ چاہتا تھا کہ جلدی جلدی اس دکاندار کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، یعنی دور ہو جائے، غائب ہو جائے نظروں سے، کیونکہ اس کے نزدیک یہ قیمت انتہائی کم تھی اور یقیناً دکاندار اس کم قیمت پر اسے یہ فروخت نہیں کرے گا۔ لیکن دکاندار نے اسے موقع ہی نہ دی، مہلت نہ دی، یعنی موقع ہی نہ دیا اور اسے اس قیمت پر یہ سنگ مرمر کا خوبصورت ٹکڑا، نفاست بھرا نفیس ٹکڑا فروخت کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ عزیز طلباء و طالبات، اس ٹکڑے کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہیں تھا۔ نقص کے معنی ہے خرابی۔ جب شریف حسین نے اسے خرید لیا تو
خریدنے کے بعد اس کا مصرف یعنی استعمال سوچنے لگا کہ اس کا کیا استعمال کیا جائے۔ سوچتے سوچتے وہ یہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ اللہ غفور الرحیم یعنی بخشنے والا مہربان ہو جائے اور اس کے دن پھر جائیں، یعنی حالات اچھے ہو جائیں، تو پھر وہ اس ٹکڑے پر اپنا نام کندہ کروا کر یعنی لکھوا کر کھدوا کر سانجے کے مکان یعنی مشترکہ مکان پر نصب کرنے کی بجائے اپنا کوئی ذاتی مکان بنا کر اس پر اس کو نصب کروائے گا۔ اس شریف حسین عزیز طلباء و طالبات جس دفتر میں بطور درجہ دوم کلرک اپنی خدمات سر انجام دے رہا تھا، اس دفتر کا جو سپرنٹینڈنٹ تھا وہ 1 ماہ کی چھٹی پر چلا گیا اور عارضی طور پر شریف حسین کو وہ چارج وہ نشست دے دی گئی، اور اس کی وجہ سے اس کے دل میں ولولہ یعنی جوش و جذبہ پیدا ہو گیا کہ وہ اتنے عرصے سے جو صحیح لا حاصل بے نتیجہ کوشش کر رہا تھا اس میں انشاءاللہ اب بہتری آنے کے امکانات ہیں۔ اس کی تنخواہ میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ رات کو جب وہ کھلے آسمان کے تلے اپنے گھر میں سویا ہوا تھا تو اس کے ذہن میں یہ خیال آ رہے تھے کہ جو اس کا ساتھی 1 ماہ کی چھٹی پر گیا ہوا ہے وہ اپنی چھٹی بڑھا لے، ہو سکتا ہے وہ واپس ہی نہ آئے اور مستقل طور پر اس کو یہ نشست مل جائے اور اس کی تنخواہ 40 روپے سے بڑھ کر 400 ہو جائے، لیکن ہو جائے۔ اس کا اظہار اس نے بارہا کیا۔ جب وہ سنگ مرمر لے کے چلا کا ٹکڑا لے کے چلا تو وہ ایک ماہر سنگ تراش یعنی پتھر تراشنے والا کے کاریگر کے پاس گیا، جس نے کمال چابک دستی کے ساتھ یعنی مہارت کے ساتھ ہوشیاری کے ساتھ کاریگری کے ساتھ اس سنگ مرمر پر خوشنما بیلیں یعنی خوبصورت پھول پتے والی بیلیں بنا کر اس کا نام بڑے جلی حروف میں یعنی نمایاں حروف میں اس کو اس پر کندہ کر کے دے دیا اور ایک اخبار کے اندر اس کو لپیٹ کر اس کے حوالے کیا۔ یہ حجاب یا پردہ جو ہے وہ اس میں یہ سنگ مرمر کا ٹکڑا موجود تھا۔ شریف حسین تیزی سے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا اور چلتے چلتے دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس حجاب کو ہٹا کر اس پردے کو ہٹا کر اس سہانی اور یعنی خوبصورت تحریر کو بار بار دیکھے، لیکن لوگوں کی نظریں اس کو نہ جانے کس نظر سے دیکھیں، یہی سوچ کر اس نے ایسا نہیں کیا۔ عزیز طلباء و طالبات، جب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنی کتاب کے صفحہ نمبر
71 میں ہم دیکھیں کہ جب اس نے اپنے گھر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، زینہ پر قدم رکھا، تو اس نے اخبار کا وہ ٹکڑا جس میں وہ سنگ مرمر کا ٹکڑا لپٹا ہوا تھا اس کو اتار پھینکا، اور اس کے بعد دلکش جو تحریر تھی، دلکش، دل کو موہ لینے والی، خوبصورت، اپنی طرف متوجہ کر لینے والی لکھائی کو میں جب اپنا نام دیکھا تو یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کا یہ سنگ مرمر کا ٹکڑا مختلف جگہوں پر پڑا رہا۔ کبھی تو یہ بے کواڑ یعنی بغیر دروازے کی الماری میں رہا، کبھی یہ صندوق کی تہ میں رہتا میں رکھ دیا جاتا، اور کبھی یہ ایک میز کے کونے میں دھر دیا جاتا۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسے کہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جب اس کا بڑا لڑکا اساتذہ سے ملنے والے کام کو کرنے کے لیے میز اور کرسی پہ بیٹھ کر اپنا کام کرنے لگا، تو شریف حسین کو اس بات کا خدشہ یا ڈر ہوا کہ کہیں یہ کتبہ گر کر ٹوٹ نہ جائے، اس لیے اس نے اس خدشے اور ڈر کی وجہ سے اس کی جگہ بدل دی۔ سالہ گزرتے چلے گئے، کتبہ کئی اپنی جگہیں بدلتا رہا۔ کبھی تو میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بے کواڑ الماری میں موجود رہا، اور کبھی میز، کبھی صندوق، اور کبھی چارپائی کے نیچے بوری میں یہ موجود ہوتا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور شریف حسین کو ملازمت کرتے ہوئے 20 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اب اس کے دل میں خوشحالی کے خیالات چکر لگاتے، مگر اس کی کیفیت یعنی حالت پہلی جیسی نہ تھی۔ اس کے وہ خواہ کوئی بھی کام کر رہا ہو، تصورات کا ایک تسلسل، تصورات، تصور کی جمع خیال، تسلسل یعنی مسلسل بہنے والا، چلنے والا، پہروں ٹوٹنے کا نام نہیں لیتا۔ پہروں یعنی کئی وقت تک، ایک لمبے وقت تک جو ہے وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لیتا، یعنی وہ ختم نہ ہوتا۔ جب اس کی عمر 55 برس کی ہوئی تو اس کو ملازمت سے ریٹائر کر دیا گیا اور اس کو پینشن دے دی گئی۔ اس کی بیٹی کی جو ہے وہ شادی کی فکر اس کی ماں کو ہونے لگی۔ اس کا بڑا لڑکا اپنی تعلیمی مراحل کو مکمل کرنے کے بعد محکمہ ریل کے گودام میں بھرتی ہو گیا۔ چھوٹا لڑکا کسی آفس میں بطور ٹائپسٹ کام کرنے لگا، جبکہ سب سے چھوٹا بیٹا ابھی انٹر میں پڑھ رہا تھا۔ اس کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر ملنے والی رقم سے اس نے عزیز طلباء و طالبات اپنے بیٹی اور بڑے بیٹے کی شادی کر دی۔ اس کی بیوی نے سلیقہ مندی سے کام لیتے ہوئے کفایت شاری کے ذریعے سے بچائی ہوئی رقم سے اپنے دونوں بچوں کی شادی جو ہے وہ بڑی دھوم دھام سے کی۔ شریف حسین کے دل میں عزیز طلباء و طالبات ریٹائرمنٹ کے بعد جس ایک نئے خیال نے
جگہ بنائی وہ یہ تھا کہ اس کی خواہش تھی کہ وہ حج کر آئے، لیکن بڑھاپا اور صحت اس کو اور حالات اس کو ابھی یہ اپنے عملی جامہ پہنانے کے لیے رکاوٹ بن رہے تھے۔ اس نے مسجدوں کی خوب رونق بڑھائی۔ ایک دن سردی کے موسم میں وہ رات کے پچھلے پہر کسی کام کے سلسلے میں اپنے بستر سے اٹھا، گرم لحاف سے باہر آیا اور اپنے اس کام کو انجام دینے کے لیے آگے بڑھا تو سرد اور تند، ٹھنڈی اور تیز ہوا نے اس کا استقبال کیا، جس کے نتیجے میں اسے نمونیا کا مرض ہو گیا۔ عزیز طلباء و طالبات، بیوی اس کی جو ہے وہ دلجوئی کرنے لگی اور اس کی خدمت کرنے لگی، لیکن باوجود اس کے کہ علاج کرانے کے اسے مرض میں آفاقہ نہ ہوا، اور عزیز طلباء و طالبات بالآخر وہ اس دنیا کو خیر بات کہہ کے ایک دن مر گیا۔ اس کی موت کے بعد اس کے بڑے بیٹے نے گھر کی صفائی ستھرائی کی تو اسے ایک جگہ پڑا ہوا وہ کتبہ نظر آیا جو اس کے والد نے کباڑیے سے خریدا تھا اور بڑی مہارت والے کاریگر سے اس پہ اپنا نام لکھوایا تھا، اور اس کی خواہش تھی کہ اس کتبے کو وہ اپنی تعمیر شدہ ذاتی گھر کے باہر بطور نیم پلیٹ استعمال کرے۔ اس کے بڑے بیٹے نے عزیز طلباء و طالبات اس میں کچھ ترمیم کی، ترمیم کے معنی تبدیلی، اور یہ ترمیم کرنے کے بعد یہ کتبہ اس کی قبر پہ نصب کروا دیا، یعنی لگا دیا۔ یقیناً عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے اس افسانے کے حوالے سے جو معروضات پڑھے اور سمجھے، یقیناً اس سے آپ کو اس افسانے کے سمجھنے میں کافی مدد ملی ہوگی۔ اب ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں اور اس ایکسرسائز میں موجود سوال و جواب کا مرحلہ ابھی ہم طے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو سوال نمبر 1 کا جز نمبر 1، کلرکوں میں کس قسم کے لوگ شامل تھے؟ عزیز طلباء و طالبات، اپنے پاس اسے نوٹ کر لیجئے، یا چاہیں تو کتاب کا صفحہ نمبر جو ہے 68 اس میں جو پہلی لائنوں میں پہلی لائن ہے، اس میں اس بات کا بھی جواب موجود ہے کہ کلرکوں میں ہر عمر کے لوگ شامل تھے، کچھ تو تجربہ کار اور کچھ نا تجربہ کار تھے۔ ان میں عمر رسیدہ، کچھ جہاں دیدہ، بہت سو کی ناکوں پر سال ہا سال اینک کی استعمال کی وجہ سے ایک نشان پڑ چکا تھا۔ ان میں کوئی ٹائپسٹ تھا، کوئی اکاؤنٹنٹ، کوئی ریکارڈ کیپر، کوئی ڈسپیچر، کوئی ہیڈ کلرک، کوئی سپرنٹینڈنٹ، غرض ادنا و اعلیٰ ہر درجہ و حیثیت کے کلرک تھے۔ آگے اس کا سوال نمبر 1 کے جز نمبر 2 کا جواب۔ سوال کہ شریف حسین اس دن گھر کی بجائے
جامع مسجد کی طرف کیوں چل پڑا؟ جواب: اس دن شریف حسین گھر جانے کی بجائے جامع مسجد کی طرف اس لیے چل پڑا کہ اس کو اپنے ذہن کو سکون دینا تھا، تاکہ وہ سکون دے سکے۔ جامع مسجد کے ارد گرد شام کو پرانا اور سستا سامان فروخت کرنے والوں کی دکانیں سجا کرتی تھی اور ایک میلہ سا لگتا تھا۔ اس کا مقصد کچھ خریدنا تو نہیں تھا، لیکن وہ لوگوں کو اور مختلف چیزوں کے بھاؤ تاؤ کو کرتے دیکھ کر اس کے لیے ایک پرلطف تماشا تھا۔ اسی سوال نمبر 1 کا جز نمبر 3، شریف حسین نے سنگ مرمر کے ٹکڑے کا کیا مصرف سوچا؟ اس سوال کا جواب جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے۔ یہ پیج نمبر 70 کے جو بلو پیراگراف ہے، اس کے جو سیکنڈ لاسٹ لائن ہے اس میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ شریف حسین نے سنگ مرمر کے ٹکڑے کا یہ مصرف سوچا کہ اللہ کے کرم سے اس کے دن پھر جائیں اور وہ درجہ دوم کے کلرک سے ترقی کرتے ہوئے سپرنٹینڈنٹ بن جائے اور اس کی تنخواہ 40 سے بڑھ کر 400 ہو جائے، تو پھر وہ اس ساجے کے مکان کو ترک کر دے گا اور کوئی چھوٹا سا مکان لے کر رہنے لگے گا اور سنگ مرمر کا یہ ٹکڑا اپنے گھر کے باہر نیم پلیٹ کے طور پر استعمال کرے گا۔ اسی کا جز نمبر 4، سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا کھدا ہوا نام دیکھ کر شریف حسین نے کیا محسوس کیا؟ جواب: سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام کھدا ہوا دیکھ کر اسے عجیب خوشی محسوس ہوئی۔ زندگی میں شاید یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اس قدر جلی حروف میں اپنا لکھا ہوا نام دیکھا تھا۔ یہ سوال جو ہے اس کا جواب آپ پیج نمبر 71 کے جو نیلا پیراگراف ہے اس کی پہلی 2 لائنوں میں بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ اگر آگے آپ لکھنا چاہیں تو سنگ تراش کی دکان سے روانہ ہوا تو بازار میں کئی مرتبہ اس کا جی چاہا کہ اس اخبار کو اتار ڈالے اور پتھر سنگ مرمر کے تراشے کو دیکھے، مگر حجاب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا اگلا سوال، سوال نمبر 6، سوال نمبر 5، اس افسانے سے ہمیں کیا اخلاقی سبق حاصل ہوتا ہے؟ عزیز طلباء و طالبات، اس افسانے سے یہ اخلاقی سبق ملتا ہے کہ انسان نے جب سے اس کائنات میں قدم رکھا اس نے آگے بڑھنے کی خواہش کو اپنے دل میں پایا، اور اسی وجہ سے وہ آگے بڑھنے اور مسلسل محنت اور جد و جہد کرنے لگا۔ کچھ لوگ تصوراتی دنیا میں کھو کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، حالات سے سمجھوتا نہیں کرتے، اپنی آمدنی یعنی اپنی جو ان کی چادر ہے اس کے مطابق اپنے اخراجات کو استعمال نہیں کرتے، عقل مندی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ اس افسانے کا جو مرکزی کردار ہے شریف حسین، وہ بھی تصوراتی دنیا میں رہنے والا ایک فرد ہے۔ جب اسے عارضی طور پر درجہ دوم سے درجہ اول کے کلرک کی حیثیت سے ذمہ داری
دی گئی جو کہ اس کے ساتھی نے 1 ماہ کی چھٹی پہ جانے کے بعد وہ جگہ خالی کی تھی، تو شریف حسین بھی تصوراتی دنیا میں یہ سوچنے لگا کہ کاش ایسا ہو جائے کہ وہ واپس ہی نہ آئے، کاش ایسا ہو جائے کہ وہ اپنی چھٹی بڑھا لے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب وہ ویسے ہی جب اپنے گھر میں اس کی کوئی نہیں تھا، بیوی میکے گئی ہوئی تھی، وہ وقت گزاری کے لیے اس طرف جا نکلا جہاں پہ پرانا سامان فروخت ہوتا تھا، اور اس نے ایک سنگ مرمر کا ٹکڑا خرید لیا اور اس پہ جلی حروف میں اپنا نام کندہ کروا لیا۔ تو تصور میں وہ اس بات کو سوچنے لگا کہ میری ترقی ہو جائے، میں درجہ دوم سے سپرنٹینڈنٹ آفس کا بن جاؤں اور میری تنخواہ بڑھ کر 40 سے 400 ہو جائے، اور پھر میں اس سانجے کے مکان کو ترک کر دوں گا۔ یعنی انسان ترقی تو کرنا چاہتا ہے، ترقی کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس افسانے کے اندر افسانہ نگار غلام عباس نے اس بات کی طرف نشاندہی کی کہ شریف حسین کی طرح کچھ لوگ محنت کی بجائے تصور میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، جو کہ مناسب نہیں ہے۔ طلباء و طالبات، یہ افسانہ غلام عباس کا لکھا ہوا کتبہ اور اس سے متعلقہ آخر میں دی گئے مشق کے سوالات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اگلا سبق پڑھیں گے، اور آپ کو ایک ہوم اسائنمنٹ دی جاتی ہے۔ یقیناً آپ نے پچھلی جو اسائنمنٹس دی گئی تھی وہ کی گئی ہوں گی۔ آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو سوال نمبر 4 ہے کتبے کا خلاصہ وہ، اور سوال نمبر 5 غلام عباس کی زندگی کا ایک تنقیدی جائزہ اور خاکہ لکھیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔